ابھی بھی جو 3 جج ہیں ان کے اوپر الزامات آپ دیکھیں تو کسی کی آڈیو سامنے آئی ہوئی ہے، کسی کے اوپر ایک کل اس کی ساس کی آڈیو آ گئی ہے سامنے، عید والے روز ایک نئی لیک آ گئی. یہ بھی ایک خیر شرمناک پہلو ہے کہ کسی کی پرائیویٹ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، لیکن وہ جو گفتگو انڈیکیٹ جو کچھ کر رہی ہے اس کی بھی تحقیق ہونے کا مطالبہ ہے، لیک کرنے والے کا بھی اور گفتگو کرنے والے دونوں کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. دونوں غلط ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، کسی کی پرائیویٹ گفتگو کو ٹیپ کرنا پھر تو اس کا مطلب ہے یہاں کوئی کس آزادی کی ہم بات کرتے ہیں، کن شہری آزادیوں کی بات سب کی گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے، آپ سمیت اور میرے سمیت. دیکھیں میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ہم کوئی فائدہ تو نہیں کر رہے. دیکھیں اس سے ہم میں سمجھتا ہوں یا تو اگر چلیں اگر سب کی گفتگو ٹیپ ہو کر کوئی فائدہ ہو جائے ملک کا، تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں لوگ کہیں چلو ملک کا فائدہ ہو گیا، ہم اس چیز سے محروم تھے ٹیپ کرنے کے بعد. پارلیمان کو رول نہیں ادا کرنا چاہیے. یہ انڈیویجول پرائیویسیز ہیں، یا تو پرائم منسٹر، اس کی اہلیہ، چیف جسٹس، اس کی ساس، پتہ نہیں کل ان کی بھی اہلیہ کی بھی گفتگو آ جائے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن کیا اس کے اوپر کوئی لاز سخت قسم کے ہونے نہیں چاہیے؟ دیکھیں جی لاز تو ہیں، دیکھیں نا وہ جو ہے نا وہ لا نے تو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، لیکن لا امپلیمنٹ کرنے میں ہم لوگ لا تو ہمارے پاس میرا خیال ہے اب ضرورت سے زیادہ لا لیجسلیشن ہو چکی ہے پاکستان میں. کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے پہ جس پر ہم نہیں کر چکے ہیں. اب یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے بھی ایک طوفان کھڑا کر دیا، اور جو ہم اس کو آج ہم جو سہارا بنا کر اس سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہو رہے ہیں، یا کوئی پارٹی سمجھتی ہے یا کوئی شخص سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کل یہ سب کے گلے میں پڑ جائے گا. سر آپ کا لا جو ہے اسی پارلیمان کا پاس کیا ہوا، وہ تو انہوں نے اٹھا کے سائٹ پر رکھ دیا. انہوں نے کہا یہ افیکٹو ہی نہیں ہوگا، سائن ہو بھی جائیں پھر بھی نہیں ہوگا، نہ بھی ہو 21 کو خود سے افیکٹو ہو جائے پھر بھی یہ قابل عمل نہیں ہوگا. ملک صاحب یہ بھی ایک اب کیا کریں، کس سوال آپ کریں گے تو کیا میں جواب دوں گا. اب یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک طرف تو آپ کو کہتے ہیں کہ پارلیمان از مدر آف آل انسٹیٹیوشن، تمام اداروں کی ماں ہے، سپریم ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے، ان کی یہ ول جو ہے وہ اس کو ڈپکٹ کرتی ہے، وہاں سے اظہار ہوتا ہے لوگوں کے احساسات کا اور جذبات کا، اور آپ اس کو اس طرح ریسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی لیجسلیشن آئے، کل اگر کوئی بل آئے تو کیا پہلے ہم سپریم کورٹ سے پوچھیں گے کہ یہ بل ہے جناب، ہم اس پہ ڈسکشن کر لیں، یہ ہم ٹیبل کر لیں. ایک تجویز ہے، آپ نے ابھی کہا the parliament is mother of all institution، اب آپ اس کو کہہ دیے the parliament is mother in law of all institution، تو زیادہ بہتر ڈسکرپشن. میرا خیال ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں اس میں I must appreciate کہ آپ نے بڑا صحیح سجیسٹ کیا ہے. اس وقت تو مدر ان لا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا آپ جس ملک میں اگر آپ اپنی پارلیمان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پارلیمان کمزور ہو جائے گی اور باقی ادارے مضبوط ہو جائیں گے، یہ پاسبل نہیں، اٹس ناٹ پاسبل، پریکٹیکلی نہیں ہے. سر ٹرائیکا آف پاور جو ہے نا، اب اس ٹرائیکا میں سپریم کورٹ بڑا پاورفل ایک تکون کا حصہ بن چکی ہے، دوسرا فوجی بھائی ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ، اور تیسرا ہمارا سب سے کمزور کونا جو ہے وہ ہے آپ کا پرائم منسٹر. وہ بیچارہ پھنسا ہوا لگتا ہے اس تکون کے اندر. ملک صاحب میں اس کو ڈسکوالیفائی کرا دیں جی اگر اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے، ڈسکوالیفیکیشن ہی ہونی ہے نا. دیکھیں یہ اب قوم کی ایک بحث بن گئی ہے، جگہ جگہ یہ بحث ہو رہی ہے، لیکن میں ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں، پتہ نہیں میں شاید ٹھیک ہوں یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑی ہائیبریڈ وار جو ہے نا وہ چھڑ گئی. پاکستان جو ہے اس کے زد پہ ہے، پاکستان کے خلاف وہ سارے معاملات ٹریگر آف ہو گئے ہیں، اور اس وقت ہمیں خود سمجھ نہیں لگ رہی، نہ معاشرے کو لگ رہی ہے، نہ لیڈرشپ کو لگ رہی ہے، نہ ہی میں سمجھتا ہوں شاید اسٹیبلشمنٹ اس کا پورا ادراک کر رہی ہے، نہ ہی جوڈیشری کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. اب دیکھیں کہ پوری ایک وار ہے، پورا ایک آن سلاٹ ہے جو کہ آپ کی فوج کے خلاف ہو رہی ہے، اور اس کے خلاف پاکستان کے عوام اور فوج کے خلاف نفرت کا ایک پورا نظام وضع ہو چکا ہے. آپ گلی محلے یا سوشل میڈیا یہ پہ جائیں، جو زندگی میں نے دیکھا پہلے نہیں ہوتا تھا اس طرح. نمبر 1 اسی طریقے سے جوڈیشری غلط کر رہی ہوگی، لیکن جو جوڈیشری کے ساتھ بھی ہو رہا ہے یہ بھی میں نے زندگی پر سیاستدان کے ساتھ تو ہوتا آیا ہے. یہ 1947 سے لے کے تو 2023 تک یہ تو ایک ریگولر فیچر ہے، اس کو برداشت بھی کیا جاتا ہے. لوگوں نے بھی شاید سیلف انفلکٹڈ ہے یہ، جس کو آپ نے کہا نا یہ 5th جنریشن وارفیئر، یہ سیلف انفلکٹڈ ہے. اس کو ہم نے خود چھیڑا ہے، کسی دشمن کو ہمارے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اپنی فوج کے اوپر وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ کسی انڈیا کو ہمارے اوپر آ کے اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے وہ صورتحال پیدا کر لی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا اب وہ جو کہہ رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے یہ ہیں، ان کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ کوئی قوم کی خدمت کر رہے ہیں،
اور وہ پاکستان کے بہتری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وار یہ ہے جو ففتھ جو اس کو ایک ہائیبریڈ وار جس کو آپ کہتے ہیں ملک صاحب، وہ تو یہی ہے کہ آپ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان نفرت پھیلا دیں. جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اب وہ اندرون ملک بھی ہیں اور بیرون ملک بھی ہیں. آپ تو مجھ سے زیادہ کیونکہ ویل کنیکٹڈ ہیں سارے معاملات میں، آپ کی ریسرچ زیادہ ہے، آپ کو لوگ بتاتے ہوں گے. لیکن جو کچھ میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر بیٹھے ہوئے لوگ وہ کون ہیں، کون ان کو فیڈ کر رہا ہے، کون ان کو پیسے دے رہا ہے، کون فنڈ ان کے لیے مہیا کرتا ہے. اب میں حیران ہوں کہ 5:03 پر ایک ٹویٹر یہاں سے ٹویٹ ہوتا ہے اور 5:03 پر بھی 5000 جگہ سے وہ ٹویٹ ہو جاتا ہے. کیسے؟ تو یہ جو وار ہے، یہ جو پاکستان کو جس نے جکڑ لیا ہے، پاکستان کو لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے، عوام کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے، ووٹر کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سمجھ لگ رہی ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کس طرح کیا جائے. جوڈیشری جو ہے وہ اپنے طور پر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ہم شاید اپنے انسٹیٹیوشن کو بچانا چاہ رہے ہیں. اس کو نہیں پتا کہ اوورآل پاکستان کو ہم کتنا گزند پہنچا